یہاں پر بڑے دکھ سے میں کہوں گا، ایک واحد ملک ہے جس کی جو مرضی آتی ہے وہ زبان کھول لیتا ہے، اور زبان کھولنے کے لیے بھی اسے فقط ذات مصطفیٰ ملتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، میرے ملک کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، اگر وکالت نہیں کی کہ سپریم کورٹ کا جج اپنی سیٹ پر یا سپریم کورٹ کے جج کی سیٹ پر عالم کو بٹھائیں گے؟ کہیں گے نہیں، پہلے لا کر کے آ، لا کر کے پھر تجربے لے کر آ، پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس مقام پر آ، پھر تجھے جج بنایا جائے گا۔ لا کے بغیر اگر تو سول جج کے سامنے بھی وکیل کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا، بتا رسول اللہ کے قرآن کو جب تو نے پڑھا ہی نہیں، جب تجھے آتا ہی نہیں، جب تجھے سمجھ ہی نہیں، تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ قرآن کی تفسیر کر؟ قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہہ کر کہتے ہیں یہ قرآن کی حفاظت کا ٹھیکہ تو اللہ نے لیا ہے، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ مقصد یہی تھا اس کا، یہ آیت پیش کرنے کا کہ مولوی چپ رہے، تو کیوں بولتا ہے؟ قادیانی بھونکتا ہے، بھونکتا رہے، عیسائی بھونکتا ہے، بھونکتا رہے، چوڑا بھونکتا ہے، بھونکتا رہے، وکیل بھونکتا ہے، بھونکتا رہے، جج بھونکتا ہے، بھونکتا رہے۔ نہیں، اللہ کی قسم، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے قرآن کی حفاظت تو کرنی ہے، لیکن رب خود ڈانگ لے کر نہیں آئے گا، کرائے گا اپنے بندوں کے ذریعے کروائے گا۔ یہ رب کے بندے ہوں گے جو قرآن پر پہرا دیں گے، رب کے بندے ہوں گے جو ناموس مصطفیٰ پر پہرا دیں گے، رب کے بندے ہوں گے جو ناموس صحابہ پر پہرا دیں گے، رب کے بندے ہوں گے جو دین مصطفیٰ کی حفاظت کریں گے۔ بندے بولیں گے کتنوں کو پکڑو گے؟ میں نے کل سنا وفاقی وزیر سولنگی صاحب کہہ رہے تھے اگر کوئی بولے گا ہم گرفتار کریں گے۔ کرو گرفتار، لفظ ہمارے سنو، ہمارے لفظ یہ ہیں دنیا تباہ ہو جائے، ادھر کی ادھر چلی جائے، کچھ نہ رہے، لیکن ہم ناموس مصطفیٰ پر ختم نبوت پر پہرا دے کر رہیں گے۔ بولو ذرا انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور پھر اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ وہ ظالمہ کس نے جبر کیا ہے؟ کتنے گرجے ہیں پاکستان کے اندر؟ کبھی کوئی مولوی گیا پادری سے کہا بند کر گرجے؟ نہیں کہا کسی نے۔ کسی نے کہا تورات نہ پڑھو؟ نہیں کہا کسی نے۔ کسی نے کہا اتوار کو گھنٹیاں نہ بجاؤ، گانے نہ بجاؤ، اپنے مذہب کی عبادت نہ کرو، کسی نے نہیں کہا۔ کتنے مندر ہے پاکستان کے اندر بتوں کو پوجا جا رہا ہے، کس نے کہا بتوں کو نہ پوجو؟ پوجے جا رہے ہیں، کسی مولوی نے نہیں کہا۔ تو کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کے اوپر جبر نہیں ہے۔ کس نے جبر کیا ہے؟ کوئی جبر نہیں کر رہا، لیکن سنو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے لا اکراہ فی الدین کا کہ وہ اپنے دین کو لے کر میرے دین پر حملہ کرے یا اپنے بکواس میرے نبی پر کرے یا میرے قرآن پر کرے، اس کی اجازت کبھی نہیں دی جا سکتی۔ لا اکراہ دین کا مطلب یہ ہے اپنے دائرے میں رہو، عبادت کرو، بت پرستو بت پرستی کرو۔ سنو ذرا میرا دین کیا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا دور ہے، صلاح الدین ایوبی کے دور میں عیسائی اکٹھے ہو کر آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ کے مسلمانوں نے ہمارے گرجے کو گرا دیا ہے، گرجے کو گرا کر مسجد بنا دی ہے۔ اچھا تم کیا کرتے تھے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، بس اپنی عبادت کرتے تھے، اپنے مستی میں مگن تھے، ظلماً انہوں نے گرائی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میں آؤں گا، اگر ایسا ہے تمہیں انصاف ملے گا۔ صلاح الدین ایوبی لباس بدل کر اس علاقے میں گیا۔ جب اس علاقے میں گیا وہاں پر جا کر تحقیق کی، وہ عیسائی سچے نکلے، انہوں نے کلیسے کو گرایا تھا، گرا کر وہ مسجد بنائی تھی۔ صلاح الدین ایوبی خود کھڑا ہو گیا، مسجد کو گروا دیا، مسجد کو گروا کر پھر کلیسا بنا دیا۔ کہنے لگے نہیں، یہ ہمارے شہری ہیں، ان کو حق پورا ملے گا۔
یارو ہم اس طرح ان کی حفاظت کرتے ہیں، گلی گلی کے اندر کلیسے ہیں ہم نے نہیں گرائے، گلی گلی کے اندر مندر ہیں ہم نے نہیں گرائے، گلی گلی کے اندر معبد ہیں ہم نے نہیں گرائے، لیکن یار اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ وہ اٹھ کر ہماری مسجدوں کے اوپر حملے کر دیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں نا ہمارے قرآن کی غلط تفسیر کرنی شروع کر دیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں نا ہمارے نبی کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں نا ہمارے عقیدے کی تکذیب کرنی شروع کر دیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں نا نبی پاک کی حدیث کی غلط تشریح کرنی شروع کر دیں۔ یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہوگا، اپنی حد میں رہیں۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے، ہمارے چیف جسٹس صاحب جو مفسر قرآن بھی بنے، مترجم قرآن بھی بنے، شیخ الحدیث بھی بن گئے اور مفتی بھی بن گئے، مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی فائز عیسیٰ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جی ان کو مذہبی آزادی ہے، ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم سب کو مذہبی آزادی ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ہر مذہب کو مذہبی آزادی ہے، لیکن مذہب کو مذہبی آزادی ہے، ہر مذہب کو مذہبی آزادی ہے، پہلے مذہب بنے پھر آزادی ملے گی۔ مسلمان کہلوائے، مسلمان کہلوا کر اسلام کے لبادے میں رہ کر، اسلام کے روپ میں رہ کر، اسلام کی بندوق لے کر پھر اسلام پر حملہ کرے، یہ کبھی گوارا نہیں ہوگا۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مسلمان کہلوائیں، پھر مرزا قادیانی دجال کو نبی مانیں اور اس کی تبلیغ کریں، یہ کیسے اجازت دے دیں ہم؟ اور پاکستان کے قانون، پھر اس نے یہ بھی کہا، مفتی شیخ الحدیث علامہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ جناب ملک کے قانون کے مطابق ان کو آزادی حاصل ہے، ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ قاضی صاحب آپ قانون کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی تو کہنا قانون کے اندر رہ جائیں، ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ لکھ کر دیں کہ اس قانون کو مانتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، آج تک نہیں مانا انہوں نے، ربوے سے لے کر برطانیہ تک، برطانیہ سے لے کر وائٹ ہاؤس تک جہاں بھی جاتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، خود کو کافر مان لیں، جب کافر مان لیں گے اپنی حد میں رہ کر اگر عبادت کریں گے ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ جس ملک کا تو چیف جسٹس ہے اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ مسجدیں نہیں بنا سکتے، کہ یہ تجھے نظر نہیں آیا؟ یہ تیرے ملک کا قانون بنا ہوا ہے کہ یہ اذان نہیں دے سکتے، تیرے ملک کا قانون کہتا ہے اگر تو اس کی شک 20 کی ABC بیان کر رہا ہے تو 74 کا آئین کدھر جائے گا؟ اسی اسمبلی نے بنایا۔ ملک کا قانون یہ کہتا ہے یہ اپنے عبادت خانے مسجدوں کی طرز پر نہیں بنا سکتے، اپنے عبادت خانوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ قانون کدھر جائے گا؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ کون سی بات ہوئی؟ آئیے ذرا سنیے، ہم کبھی بھی ملک کے امن کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قاضی صاحب جس طرف جا رہے ہیں، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، آپ اپنی جس پارٹی سے اسی پارٹی سے رہیں، تمہیں خدا رسول کا واسطہ اسے سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ پیپل پارٹی والے پیپل پارٹی میں رہیں، لیکن نبی تو تمہارا وہی ہے نا جو میرا نبی ہے۔ نون لیگ والے نون لیگ میں رہو، لیکن کلمہ نون لیگ کا نہ پڑھو، کلمہ تو مصطفیٰ کا پڑھو۔ PTI والے PTI میں رہو، لیکن اپنے قائد کی زبان کو قرآن کا درجہ تو نہ دو، قرآن کو قرآن مانو، جس قائد کے ہو اسی کے ساتھ رہو، لیکن کلمہ تو اپنے نبی کے اس سے وفا کر جاؤ، اسی سے وفا کر جاؤ۔ ایک نے اچھالنا شروع کر دیا، دوسرے نے انکار کرنا شروع کر دیا، بس ایک ہی مطالبہ، اس جج کو اس عہدے سے اتارا جائے، اور یہ ملک کے قانون کے ساتھ غداری ہے، غداری کی سزا آرٹیکل 6
اس کے اوپر لگائی جائے اور قرآن کی غلط تشریح ہے، اس کا فتویٰ میں نہیں دیتا، علماء دیں گے کہ قرآن کی غلط تشریح کی جو سزا ہے وہ کیا ہے، یہ علماء کے ذمہ ہے۔